ایک کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو خالص نظریاتی ہوتے ہیں، کسی خاص نظریے اور سوچ کے مالک لوگ ہوتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق ان کی جب سوچ پوری طرح انشراح صدر کا شکار ہو جاتی ہے، قائل ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس کے لیے مناسب بندوبست کرتے ہیں اور جد و جہد سے آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ نظریاتی نہیں ہوتے، بس صبح نکلے ہیں، پیسہ کمانا ہے، شہرت حاصل کرنی ہے، کچھ تھوڑا سا اپنی جائیداد میں، مال و دولت میں اضافے کا شوق پیدا کرنا ہے، اسی کے گرد ان کی زندگی گھومتی ہے۔ پھر انہیں جس طرح ہر تاجر آدمی کو، ہر کاروباری بندے کو دنیا کے ساتھ بدلنا پڑتا ہے، ان لوگوں کو بھی بدلنا پڑتا ہے، کیونکہ نظریاتی نہیں ہوتے۔ چونکہ مقصود صرف سودا بیچنا ہے، تو سودا بیچنے والا بندہ جو ہوتا ہے اسے گاہک کی مرضی کے مطابق ڈھلنا پڑتا ہے۔ لیکن جو لوگ نظریاتی ہوتے ہیں وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق ڈھلتے نہیں، بلکہ وہ اپنے مطابق لوگوں کو ڈھال لیتے ہیں۔ یہی پیغام پیغام کربلا ہے، یہی پیغام پیغام اولیاء ہے، اور یہی وہ درس ہے جو صفہ کے چبوترے سے پھوٹتا ہے اور پوری امت میں تقسیم ہوتا ہے۔ نظریاتی زندگی، نظریاتی سوچوں پر غلبہ نظریے کا۔ اسلام ایک نظریہ ہے، یعنی اسلام ہمیں یہ سوچ دیتا ہے کہ رازق تمہارا اللہ ہے، مالک تمہارا اللہ ہے، فیصلہ کرنے والا، یہ اسلام نظریہ دیتا ہے۔ جب بندہ نظریاتی ہو جاتا ہے نا، نظریاتی کہ مجھے روزی دینے والا اللہ ہے، پھر غور کرے میں کیا کہہ رہا ہوں، جب اسے انشراح صدر حاصل ہوتا ہے کہ اللہ نے روزی دینی ہے، تو پھر اس کی ساری دکان گاہکوں کے بھری ہوئی ہو نا، ساری، اور مہنگا ترین سامان خریدنے والے گاہک موجود ہوں، تو اذان ہو جائے تو وہ دکان اس لیے بند کر دیتا ہے کہ روزی گاہک نے نہیں دینی، روزی تو اللہ نے دینی ہے، چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ نظریاتی آدمی ہے، اس کی ایک سوچ ہے، وہ سوچ کے مطابق وقت گزارتا ہے۔ جب نظریاتی لوگ ٹائم گزارتے تھے دنیا میں، فکری لوگ، اچھا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو بندہ نظریاتی ہے اس کی بات فوری طور پر تسلیم بھی کر لی جائے، یہ بھی ضروری نہیں۔ لیکن امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی دے گئے، شہادت ہو گئی، بچوں سمیت نثار ہو گئے دین پر، لیکن یزید تو 4 سال پھر بھی حکومت کر گیا۔ اگلے دن انقلاب نہیں آیا، اس نے 4 سال وقت گزار لیا۔ معنی کیا ہے کہ نظریہ قائم کر جائیں زندگی میں، ایک نظریہ چھوڑ جائیں۔ 4 سال وہ حکومت پہ رہا، لیکن آج بھی کوئی اپنے آپ کو اس کا وارث کہنے کو تیار، جن کا دل بھی کرتا ہے نا بڑا اس کے قریب ہونے کو، وہ بھی ذرا جھچک جھچک کے نام لیتے ہیں۔ اور ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ سویرے آپ کا نظریہ غالب آ جائے، ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے۔ کبھی حضرت یوسف کو جیل بھی جانا پڑتا ہے، لگ جاتا ہے وقت، لیکن یہ تو اللہ کی قدرت ہے نا، جس ملک کے قیدی ہیں اسی ملک کا رب نے انہیں حکمران بنا دیا ہے۔ تو زندگی نظریاتی ہونی چاہیے، کچے پکے فیصلے، صبح کچھ سوچنا، دوپہر کچھ سوچنا، رات کوئی اور ارادہ کرنا، کوئی ساری زندگی طے ہی نہ کرنا کہ دراصل میں کیا ہوں، مجھے کدھر جانا ہے، میرا منصوبہ کیا ہے، میری مقصود حیات کیا ہے، کوئی ایسی ترتیب ہی نہ لگانا۔ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے باصلاحیت، باوقار، وزادار لوگ، لیکن وہ کوئی کام نہیں کر پاتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ اپنے اوقات کو قیمتی نہیں بنایا جاتا۔ جو لوگ نظریاتی تھے وہ پھر کسی جگہ الجھے نہیں۔ رستے میں بڑی بڑی گاڑیاں آتی ہیں جب بندہ سفر کر رہا ہوتا ہے، بڑے بڑے بنگلے بھی آتے ہیں، لیکن اگر تو اس کی کوئی منزل ہے تو پھر وہ کسی بنگلے کو دیکھ کر رکتا نہیں، کسی گاڑی کو دیکھ کر وہ رکتا نہیں، بلکہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے،
ਨਾਲੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਕੇ ਸੇਕਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ लगे किसी और दे नाल। नजरियाती लोग सफर करते हैं, जद्दोजहद करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसान को दुनियावी मामलात गुजारने से मना नहीं किया। दो बातें हैं, एक है दीन का महमूद अमल पसंदीदा, एक है दीन की इजाजतें। दीन की इजाजत ये है कि आपके पास करोड़ों रुपया है तो आप बेहतरीन कोठी बनाएं, आपके पास जायज पैसे हैं तो महंगी तरीन गाड़ी में बैठे, इजाजत है दीन की। लेकिन एक है रसूल पाक का अपना तरीका, एक है नबी पाक की अपनी सोच, हुजूर का अपना तर्ज हयात। वो क्या है? हजरत उमर अपने मिजाज के लिहाज से तबन सख्त आदमी है और सख्त उसूल पर है, जिद्दी सख्त नहीं, उसूलों पर सख्त है। और सही बुखारी में मौजूद है, हजरत उमर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने गए तो ये ऐसे ही फटाफट रो देने वाले आदमी नहीं थे। हुजूर की ज़ियारत की तो महबूब आराम फरमाते, हुजूर उठे, नबी पाक उठे हजरत उमर से मिलने के लिए, तो ज़रा कमर मुबारक से कपड़ा हटा तो मोटे मोटे बान की चारपाई होती है ना, कि मोजदी मंजिया की दसी, उसके निशान हुजूर की कमर मुबारक पर। अब हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ना उस दर्द में रो पड़े, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे रो किस रात तो इतनी मौज कर रहे हैं और आप यहाँ इस तकलीफ में। एक बात और भी आप ज़हन में रखेंगे, हुजूर का फकर इख्तियारी है। तवज्जो है मेरी बात पर आप दोस्तों, नबी पाक का जो फकर है वो फकर इख्तियारी है, हुजूर ने जानबूझ के इख्तियार किया है, इस पर हुजूर मजबूर नहीं, बल्कि वो तो दो जहां के शाह हैं, बस पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये फकर इख्तियारी है। हजरत उमर रो पड़े, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दुश्मनाने दीन इतनी आसानी और आसूदगी में वक्त गुजार रहे हैं और आप महबूब खुदा हो कि इस कैफियत में। तो हुजूर ने ना हजरत उमर को नजरिया समझाया, आपकी तवज्जो होगी मेरी बात पर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर को नजरिया समझाया। हुजूर फरमाने लगे, उमर तुम पसंद नहीं करते कि वो दुनिया में थोड़ी सी आसानियां हासिल करें और आखिरत में रुसवा हो जाए? और फरमाया, हम दुनिया में थोड़ी दिक्कत बर्दाश्त करें और आखिरत की सारी इज्जत अल्लाह हमें ही अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कब होता है? जब आपका कोई नजरिया है, और अगर कोई प्रोग्राम नहीं तो फिर सारा दिन गुजर जाता है बंदे का, सारा टाइम कपड़े बनाने, जुतियाँ खरीदने, घड़ी लेने में, महंगा मोबाइल कहाँ से मिलेगा, वो डिज़ाइन बदल गया। बड़े बड़े सियाने बंदे कई घंटे आईने के सामने खड़े रहते हैं, उन्होंने शीशे से झूठ बोलना नहीं, उससे वही दसना जो है। ये उसको जोर लगा रहा है कि थोड़ा झूठ बोल, मेरी मर्जी के मुताबिक कह, मैं बड़ा सोना लग रहा। टाइम ज़ाया होता है, कोई इनकलाबी काम नहीं कर पाते। जो लोग काम करने वाले थे, नजरियाती थे, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। अल्लाह फरमाते हैं, क्या तुमने समझा हमने तुम्हें बेकार पैदा किया, और क्या समझते हो तुमने लौट कर हमारी तरफ आना नहीं? एक लम्हा भी जिंदगी में इंसान को जाया नहीं करना चाहिए। वो किसी ने कहा था कि मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता, क्योंकि एक जर्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता, सिवाय बदअकीदा और बद मजहब के आप लोगों से हमेशा अच्छी उम्मीदें वाबस्ता रखें। खैर, तो जिंदगी नजरियाती हो, कुछ करने का। हजरत उमर के जमाने में ना बड़ी वुसअत आ गई थी। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हो जब माले गनीमत लेके बहरीन से वापस आए थे, तो वो इतना बड़ा ढेर था मस्जिद नबवी शरीफ में कि जो ऊंचे कद वाले लोग थे ना, बड़े कद वाले, वो भी उस माल के पीछे छुप रहे थे। इतना माल का ढेर आया, वुसअत आ गई। अब अल्लाह ताला नेमत दे तो हदीस भी मौजूद है कि उसका असर देखना रब पसंद करता है। तो वुसअत आ गई। अब ना कुछ चीज़ें ज़हन में लोगों के आ जाती हैं। वैसे भी जो हमारे बच्चे हैं ना आजकल, नई नस्ल मशवरे भी ज़्यादा देती है। तो सहाबा ने भी इकट्ठे होकर एक मशवरा किया कि यार अल्लाह ने वुसअत भी दे दी है, 25-25 हज़ार दिनार, 50-50 हज़ार दिनार बदरी सहाबा को माले गनीमत में मिलने लगे। पर उमर का कुर्ता वही पुराना पे बंद लगे हुए।
اللہ نے گنجائش دی ہے تو لباس بدلنے میں حرج کیا ہے؟ بچے مشورے دیتے ہیں نا جی. تو میں ایک دن اپنے علاقے میں ہی ایک شادی پہ جا رہا تھا، تو میرے بڑے پیار والے ہیں وہ سنگی، ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا، تو میرے آگے آگے وہ چل رہے تھے، وہ بھی مدعو تھے شادی میں. تو پتر اپنے والد صاحب سے بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا ابا جی اتنے نہ جا کے ان میٹھے چولاں تے سالن پا کے نہ کھایا جائے، بےزتی ہوتی بندے کی، یہ آپ چھوڑ دیں کام. تو میں تھوڑا سا پیچھے تھا، میں نے اس کو بیٹے کو جا کے میں نے کہا یار تو اصل میں لیٹ آیا، جلدی آ جاتا تو نہ سیاح ہونا سی سارے نے، اس لیے تھوڑے نادان رہ گئے کہ آپ دیر سے آئے. بچے مشورے دیتے ہیں، ماحول ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے حالات بدل گئے جی، اب تو یہ ہو گیا جی، اب تو وہ کرنا پڑے گا، مزاج ہوتا ہے، سارا کچھ تبدیل ہونا چاہیے، دور کے ساتھ بدلنا چاہیے، لیکن نظریات تو نہیں نہ بدل جانے چاہیے، عقائد میں تو فرق نہیں نہ آ جانا چاہیے. حضرت فاروق اعظم سے عرض کرنی ہے کہ جناب کرتا تو نیا لے لیں، وسعت بھی اللہ نے دیا، وہی پھٹا پرانا اتنے پیبند لگے ہوئے. مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے میٹنگ ہو گئی، کہنا ہے جی کہنا ہے جی. جب طے کر لیا تو ایک صحابی بولے، کہنے لگے سیانے تو بڑے ہو، طے تو کر لیا ہے کہ حضرت عمر سے کہنا ہے کرتا نیا لے لے، پر اس شیر کا نام بھی بتاؤ جو سیدنا عمر سے بات کرے گا. وہ بندہ دلیر ہے تمہارے پاس؟ تو حضرت ابو دردہ کہنے لگے ہاں جی ہے نا ایک بندہ. کہا کون؟ کہنے لگے مولا علی شیر خدا. حضرت شیر خدا جو بھی فرمائیں گے جناب فاروق اعظم قبول کریں گے. حضرت مولا علی سے عرض کی حضور دیکھیں بڑے بڑے وزیر سفیر ملنے آتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم کا انداز وہی پرانا، اسی ترتیب سے سادہ زندگی نا ذرا آسان ہوتی ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ سادہ زندگی ذرا جڑا بندہ پٹھے وڈ کے وضو کر کے آ جاندہ ہے نا تو انہوں پیچھے بھی جگہ مل جائے تو گزارا ٹھیک ہے نا. تو جس کرم والے نے سوٹ ہی جل سے لی سوائے ہیں اور اس نے کتنے سارے پیسے دے کے جناب اس نے بال سیدھے کرائے ہیں، تو وہ تو بڑی ٹینشن میں رہتا ہے کہ دسو میں اتنا کچھ کیتا ہے تو ان تک دا بھی کوئی نہیں پیا، بندہ پریشان ہو جاتا ہے. سادہ زندگی اس میں بندہ آسان ہے، جہاں بٹھا دو بیٹھ گیا، جہاں وقت آیا گزار، جیسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، اپنا رستہ اپنی سمت، کوئی ضرورت ہی نہیں ادھر ادھر دیکھنے کی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا ہے، مولا علی سے کہا کہ آپ حضرت عمر سے کہیں کہ یہ کرتا نیا خریدے، ان کو بھی تو وہ مال غنیمت میں سے حصہ ملتا ہے، لیکن عجیب بندہ ہے، 50,000 دینار ملتے ہیں تو مسجد سے نکلتا ہے تو گھر جانے سے پہلے پہلے ساری بانٹ دیتا ہے. تو کرتا خریدنے میں حرج کیا ہے؟ حضرت مولا علی کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، کہنا بھی چاہیے، حرج بھی کوئی نہیں، جتنا عمر کو میں جانتا ہوں تم نہیں نہ جانتے، بات تمہاری ٹھیک ہے، کہنا بھی چاہیے، پر یہ والی بات میں نے بھی کوئی نہیں کرنی حضرت عمر سے. تو کہا پھر کون کرے گا؟ کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ، صدقے اس خاتون جہاں سے گزرتی تھی ان گلیوں کے ہم صدقے، جن کے گھارا کے محبوب فرماتے تھے میں یہاں سکون محسوس کرتا ہوں. سبحان اللہ. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو. حضرت عائشہ سے گزارش کی گئی، اماں جی نے پیغام بھیجا، ہر جگہ نا بندے کو، ہر جگہ بندے کو اڑ نہیں جانا چاہیے، کچھ جگہ چپ کر کے بھی ہاں کرنی چاہیے، کوئی بندے کا ایسا گھر بھی ہونا چاہیے جہاں جو کہہ دیا جائے نا وہاں بندہ چپ کر کے بھی قبول. حضرت عمر کو کوئی بندہ ٹائم مانگتا تھا، فرماتا جاؤ دوڑ جاؤ کوئی ٹائم نہیں، لیکن سیدہ بڑے بڑے وزیر سفیر ملاقات کو چاہتے، فرماتے مصروف ہو خدمت امت میں. اماں جی کا پیغام گیا تو عمر دوڑے گئے، سانو نہ قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے اسا اونج رہنا ہے. حضرت سیدنا عمر دوڑے گئے، اماں جی کوئی حکم؟ یہ حضور کا کاشانہ نور ہے نا، محبوب کے گھر سے پیغام آیا ہے نا، کوئی حکم؟ تو سیدہ فرمانے لگی امیر المومنین صحابہ کا خیال ہے کہ جب اللہ نے وسعت دے دی، حضور کے زمانے میں ظاہری، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ظاہری طور پر اتنی وسعت نہیں تھی جتنی اب فتوحات پر وسعت آئی ہے، تو اگر نیا کرتا لے لیا جائے تو حرج کیا ہے؟ کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی بات نہیں. حضرت عمر کہنے لگے اماں جی حکم ہو گیا، شام کو ہی آ جائے گا، لیکن ایک بات کرنے کی اجازت ہے، صرف ایک. عمر کیجئے. حضرت عمر رو پڑے،
عرض کرنے لگے میں نا اسی لباس میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھتا ہوں. ہائے 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 کیا میرا نا یہی انداز تھا. اسی طرح ابو بکر صدیق بلا لیتے تھے, مشورے کرتے تھے. میں نے نا یوں ہی ٹائم گزارا ہے, اسی طرح ہی دل کرتا ہے اسی طرح ان کی بارگاہوں میں پہنچ جاؤں جس طرح یہ مجھے چھوڑ کے گئے تھے. اما جی حکم ہو گیا, کرتا شام ہی آ جائے گا, لیکن نظریاتی بندہ ہو, اگر موقع مل جائے قربان جائیں. حضرت عائشہ صدیقہ چپ کر گئیں. تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی تو صرف ہجکی کی آئی. وہ روئی اور کہنے لگی عمر جو صحابہ نے کہا وہ بھی ٹھیک تھا, پر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے. ہائے ہائے کیا بات. آپ جس طرح مطمئن ہیں ویسے وقت گزاریے, آپ اپنے اوقات کار کو یوں ہی گزاریے. نظریاتی لوگوں نے ہوا کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا, نظریاتی تھے, فکری تھے. یہاں اس کی دادی وضو کر کے 11ویں پکاتی رہی ہے نا, اس کے بچے کے پاس 4 پیسے آئے ہیں تو اسے 11ویں کی دلیل ہی نہیں مل رہی. اللہ اکبر. اس کے پاس تھوڑا سا نا جو جہاں دعائیں کرائی جاتی رہی ہیں, وہاں جب اب تھوڑی سی 2-4 ایڑے ترچھے جملے کہنے کی صلاحیت آئی ہے اور 4 ڈگریاں ہاتھ آئی ہیں تو لوگ کہتے ہیں وہ جی دلیل ہی نہیں مل رہی. نظریاتی زندگی گزارے اتنا. آپ مہربانی کریں جی, مہربانی کریں, میں نے بڑے نے جی ہونا آیا جی, بات سنیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نظریاتی زندگی گزارے. اگر دوڑ دھوپ صرف بہترین گھر کی ہوتی, اگر دوڑ دھوپ صرف جائیدادیں بنانے کی ہوتی, اگر یہی کام ہوتا, میں کہا کرتا ہوں اگر دولت بڑی پیاری ہوتی نا تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر ہوتی. اگر یہ کوئی بہت اعلیٰ چیز ہوتی تو یہ تو وہ والا گھرانہ ہے کہ 3 دن چولہا نہیں جلا. اور کنز المال میں وہ لفظ موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر سیدہ فاطمہ نے اوڑھی ہوئی تھی. اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر, اور وہ چکی پیس رہی تھی, چکی چلا رہی تھی. کہتے حضور نے دیکھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئے. اور پتہ محبوب نے کیا فرمایا, یہ کنز المال میں موجود ہے. محبوب فرمانے لگے شہزادی دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو, آخرت کی ساری عزتیں اللہ تمہیں ہی عطا فرمائے. سبحان اللہ. یہ تھوڑی دشواری ہے. یہاں ہر بندے کی بیٹی دکھی نہیں, جس کو بھی پوچھ لیں دکھی ہے, جس سے بھی پوچھ لیں. حضرت جی دعا کرنا, پیر صاحب دعا کرنا, مفتی صاحب دعا کرنا, بزرگوں دعا کرنا. کیوں جی بیٹی بڑی تکلیف میں, کیوں جی کہتے سسرال والے کام بڑا کراتے ہیں. چکی پیستی ہے, لیپا پوتی کرتی ہے, اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ ستو کبھی آ جائیں تو پھر سارا دن ان ستوؤں پہ ہی گزر جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 3 دن روزے رکھے جائیں اور ایک کھجور اور ایک پانی ملے افطار سحر کے وقت. یوں بھی کبھی وقت گزارا ہے. اور میرے عزیزوں یاد رکھنا, ہم نے جو مزاج اختیار کر لیا ہے نا اس وقت, یہ جو پوری دنیا میں گاڑیاں بھاگ رہی ہیں, ملک سے باہر لوگ جا رہے ہیں, دولتیں جمع ہو رہی ہیں, یہ ضروریات کا رٹا نہیں, یہ ضروریات نہیں, یہ خواہشات ہیں. ضروریات تو پوری ہو رہی تھی, لیکن وہ جو خواہشات کی تکمیل تھی, وہ جو پڑوسیوں کی بڑی کار ہمیں پریشان کر رہی تھی, وہ جو گھر کے سامنے ایک پلاٹ تھا اور دل کر رہا تھا حویلی نہ بنا لوں, وہ جو ٹینشنیں تھی انہوں نے بہت بھگایا لوگوں کو, تھکا دیا. نظریاتی زندگی, اور نظریاتی زندگی میں کچھ کرنے کا عہد, کچھ ارادہ کیا جائے کچھ کام کرنے کا. دیکھو سارے لوگ ساری ڈیوٹیاں تو نہیں کر سکتے, میں یہ مائک آپریٹ نہیں کر سکتا, تو پھر میرا خیال ہے مجھے اس بندے کی بھی قدر کرنی چاہیے جو اسے چلا سکتا ہے. جو کام میں گاڑی میں سفر کرتا رہتا ہوں, وہ کہاں گھوم آتے ہیں, تو میں تو سو جاتا ہوں کئی دفعہ گاڑی میں, لیکن ڈرائیور کو لوگ ڈرائیور کہہ کے پکارتے ہیں, حالانکہ تو سویا ہوا تھا, وہ تو جاگ رہا تھا. اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. ہم نہ زندگی میں کوئی بھی کام کریں, ایک تو کام کریں, اور جو ایک کریں زندگی میں لیکن ذرا سونا کر کے کریں. کوئی ایک مقصد بنا لیں, کوئی ایک مقصد ہو, کوئی ارادہ ہو, کوئی پروگرام ہو. نہ سمجھ آئے تو بخاری میں حدیث موجود ہے, ایک بوڑھی اماں حضور کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی.
وہ چلو کچھ کرتی تو تھی نا یار. اور دیکھو سعادت جھاڑو وہاں دیتی ہے جہاں 70,000 فرشتے سویرے آتے ہیں 70 شام آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کی مسجد شریف میں جھاڑو دیتی ہے خاتون. ہمارے ہاں تو خیر امام خطیب کی بھی کوئی قدر نہیں ہوتی, کوئی نہیں ہوتی. امام کبھی کو مشورہ دے لے تو کہتے ہیں اسلام زیادہ دیتا ہے, مولوی نواں لے آؤ, یہ مشورہ زیادہ دیتا ہے, اس کو چینج کرو. اور مسجد کے خادم کی کوئی حیثیت, لیکن جو مسجد میں جھاڑو دینے کی فضیلت ہے نا, حضرت بابا فرید صاحب سے جب کوئی بندہ کہتا تھا نا دل بڑا پریشان ہے, تو بابا صاحب کہتے تھے مسجد میں جھاڑو دیا کر, اللہ سکون عطا کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مائک میں نہ بولے گی, سنے بات. مسجد میں جھاڑو دیا کر, اٹھ نہ فریدا ستیا تے خلقت ویکھن جا, تے متے کوئی مل جائی بخشیا تے چل تم ہی بخشیا جا. اٹھ نہ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت, اوے تو ستا ہے تے رب تے جاگدا ہے, تیری ڈاڈے نال پرید. اٹھنا کچھ کر. وہ خاتون چلو کوئی کام تو کرتی تھی نا. دیکھو نا گلی سے گزرتے ہیں لوگ, اب وہاں کھڈا ہے, سب کا موٹر سائیکل گاڑی سب تنگ ہوتے, جو بندہ بھی گزر رہا ہے نا روڈ پہ وہ تبصرہ کر رہا ہے کہ دیکھو بلدیہ والے صحیح نہیں کراتے. تبصرہ جو سارے کرتے ہیں, ایک کئی تے ایک دا بڑا, دو بندے درکار ہیں, رستہ ٹھیک ہو جاتا ہے, پر اتنی محنت کرنے کو کوئی تیار ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں جو شے سب سے عام ہے وہ تبصرہ ہے. تبصرہ کرو صبح شام جتنا ممکن ہے, تبصرے کرو, ڈیوٹی یہی ہے ہماری. وہ خاتون مسجد شریف میں جھاڑو دیتی تھی, کوئی زندگی کا مقصد تو بنایا, کوئی نظریہ تو ہے. صحابہ نماز پڑھ کے چلے جاتے, خاتون جھاڑو لیتی, حضور کی مسجد شریف میں جھاڑو دیتی. بیمار ہو گئی, قربان جائے, حضور تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے. رات کو انتقال ہو گیا, ٹھنڈ کا موسم تھا, حضور کا حکم ہے جلدی تدفین کر دو. صحابہ نے تکلیف دینا مناسب نہ جانا, اس خاتون کی تدفین کر دی. سارا کچھ جاننے والے رسول جو فرش پہ کھڑے ہو کے عرش کی خبریں دے, تو وہ تشریف لائے اور آ کر کے پوچھا خبر کیوں نہیں دی مجھے اس بوڑھی کے جنازے کی. کوئی کام تو کرتی تھی نا, کوئی ڈیوٹی تو تھی نا, خبر کیوں نہیں دی؟ ویسے تو وارث جنازہ پڑھ لے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں, وارثوں نے نہ پڑھا ہو تو دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے. بے شک تو رسول کریم قبر پہ کھڑے ہو کے فرمانے لگے صفے بناؤ, میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. سبحان اللہ. میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. کیوں؟ زندگی میں کوئی خدمات تو ہے نا, کوئی ڈیوٹی تو ہے نا. پہلے تو ہم کچھ کرتے نہیں, اور اگر کرتے بھی ہیں تو صرف دوسروں کا دھیان ہی رکھتے ہیں, دوسروں پر توجہ ہوتی ہے کہ فلانا فلانا. بھئی آپ اپنا کام کریں, کچھ زندگی میں کر گزریں, کوئی ڈیوٹی کریں. اگر زندگی نظریاتی ہوگی, دیکھو ڈھیر سارے لوگ ہوتے ہیں, نام میرا ہی شاید آئے گا کہ مدرسہ انہوں نے بنایا ہے, مسجد انہوں نے بنائی, میرا ہی نام آئے گا اگر کہیں میں بناؤں گا. لیکن زمین دینے والے کا بھی ایک کردار ہوتا ہے, اس میں نقشہ نویس کا بھی ایک کردار ہوتا ہے, اس میں ایک اینٹ خرچ کرنے والے کا بھی کردار ہوتا ہے. پھر وہ کام ختم نہیں ہوتا. سریا وہ لینٹر ڈالنے والے جو ہوتے ہیں, ان میں جو سریا باندھنے والا ہے وہ بھی ایک قیمتی کردار رکھتا ہے. پھر کہتے ہیں الیکٹریشین کو بھی بلاؤ, پھر یہاں بھی کام ختم نہیں ہوتا. پھر اور اس کے گرد ڈھیر سارے لوازمات ہیں. جو بندہ جو کردار ادا کر, عالم اگر کتاب لکھ بھی دے تو ہو سکتا ہے کتابت نہ کر سکے, اور اگر کاتب بھی ہو تو ہو سکتا ہے اسے پبلش نہ کر سکے. تو یہ کچھ نہ کچھ خدمات, کچھ نہ کچھ ڈیوٹیاں. حضرت مولا علی شیر خدا نے چھوٹی عمر میں کہا تھا یا رسول اللہ دین کی مدد بھی کروں گا, آپ کی حفاظت بھی کروں گا. 63 سال عمر پائی اور ہر میدان میں اگلی صفوں میں, ہر میدان میں اگلی صفوں میں, ہر میدان میں اگلی. حضور سے وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ ڈیوٹی کریں گے, خدمت کریں گے. ہمارے ہاں یہاں تو منصوبہ بندی ہو رہی ہے. امام غزالی سے آ کے کسی نے کہا حضور کو بندہ مخلص ملتا ہی نہیں, یہ بھی غلط ہو گیا, وہ بھی غلط ہو گیا. تو امام صاحب فرمانے لگے چل تو ہی مخلص ہو جا, تیری شکل میں تو کچھ لوگوں کو مخلص بندہ مل جائے, کچھ کر تو صحیح نا, صرف تبصرے. حضرت مولا کائنات نے عمر مبارک ساری دین کی خدمت میں لگائی. تو جب 63 سال کی عمر میں خنجر لگانا تو لوگ تو کہتے ہیں نا میرے پتر کا دھیان رکھنا اور میرے بچوں کا خیال کرنا اور فلانی ڈیوٹی کرنا. تو جب خنجر لگا تو حضرت علی کیا کہہ رہے تھے؟ فرما رہے تھے مجھے کعبے کے رب کی قسم علی تو کامیاب ہو گیا ہے.
یہ دیکھو پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کھڑے تے پریا تے اس دا جانی ہے نا جس دا توڑ چڑھے. فرمایا دیکھو میں نے کوئی ارادہ کیا تھا، آج میں کامیاب ہوا. باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس ختم کرتا ہوں. جب یوں نظریاتی زندگی ہوتی ہے نا، نظریاتی، پھر بندہ تھوڑی سی تکلیف بھی سہ لیتا ہے. کوئی کام کر رہا ہے نا بندہ. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک خاتون نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرغی کا مرض ہے، بڑی تکلیف میں ہوں. اللہ کے محبوب علیہ السلام سب کے لیے دعا کرتے، بلکہ حضور تو دست شفا پھیرتے تو اللہ کرم فرما دیتا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرغی ہے. تو آج حضور نے انوکھی بات کی. وہ پیچھے صاحبزادہ بشیر صاحب تشریف لائیں، آگے تشریف لے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جی آج نظریہ سمجھایا. توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات پر. حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے دے گا، اور اگر تو کرے صبر. معنی کیا ہے؟ مرغی کے ساتھ ہی گزارا کرے. اگر کرے صبر تو پھر میرا وعدہ ہے رب جنت عطا کرے گا. سبحان اللہ. ویسے ہم پیر صاحب کے پاس، سید صاحب کے پاس، بزرگوں کے پاس جائیں، پیر صاحب ہمیں کہیں کہ گوڑا ٹھیک کرانا ہے درد کے یہاں جنت چاہیے، ساڑھا کی جواب ہے اے گوڑے دا کچھ کرو نا جی، اس فون نہیں دینا، یہی جواب ہے نا. لیکن نظریاتی لوگ نظریاتی ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بتا، اگر تو کہے تو دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے دے گا، اور اگر صبر کرے تو پھر تیرے لیے جنت ہے. اس خاتون نے ایک منٹ نہیں لگایا سوچنے پہ. یہ نظریاتی لوگ ہوتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا کر دے رب مجھے جنت ہی عطا کرے. سبحان اللہ. کیا مطلب کہ میں گزارا کر لوں گی مرغی کے ساتھ، صبر کر لوں، مجھے اللہ جنت دے. حضور نے دعا کر دی. خاتون عرض کرنے لگی حضور جب مرغی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، حیا آتی ہے، خاتون ہوں، عورت ہوں، تکلیف محسوس کرتی ہے. محبوب نے دعا کر دی. صحابہ کہتے ہیں جتنی بھی مرغی ہوتی تھی اس کے کپڑے نہیں جسم سے ہٹتے تھے، جتنی مرضی بھی ہو کپڑا قائم رہتا تھا. دیر تک وہ بوڑھی اماں زندہ رہیں. خواتین ایک دوسرے سے کہا کرتی تھی کسی نے جنتی دیکھنی ہے تو اس بی بی کو دیکھو، اسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت. سبحان اللہ. نظریہ ہوتا ہے، نظریہ. ویسے آنا جانا، تصویریں بنانا، گھومنا پھرنا، پلاننگ کرنا ہی چلتا رہتا ہے. لیکن جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں انہیں ذرا تھکاوٹ بھی تھوڑی ہوتی ہے. نظریے کے لیے کام کر رہے ہیں نا، وہ بھاگتے ہیں، ان کا بھاگنا انہیں تھکاتا نہیں. جب آپ نظریاتی ہیں تو صبح قیامت پھر نظریاتی اور غیر نظریاتی لوگوں کا نتیجہ کیا ہے؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اللہ فرماتے ہیں یہ جو متقی ہوں گے نا انہیں رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا قیامت میں، پر مہمان بنا کے پیش کیا جائے گا. ان کا میزبان رب ہوگا، چونکہ انہوں نے زندگی تقوی میں گزاری، محتاط وقت گزارا. وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. اور یہ جو مجرم ہیں انہوں نے جرم کیے، من پسند زندگی گزاری، فرمایا انہیں پیاسے ہانک کے دوزخ میں پھینک دیا جائے. پیاسے ہانکے جائیں گے جہنم کی طرف. اپنی زندگی میں کچھ ارادہ کریں. دیکھیں دھوپ چھاؤں آئے گی. وہ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں دکھی بڑے ہیں جی، ہنسے کیسے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں آئیں جتنی حضور کو آئی ہیں. پر آپ فرمان پڑھیں. حضرت حارث بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے تو مدینے والے محبوب کو جب بھی دیکھا مسکراتے دیکھا ہے. سارے کام 7 سال چلتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں کوئی مقصد ہونا. یہ جن بزرگوں کے ہم آراس میں آتے ہیں نا، انہوں نے کوئی مقصد حیات بنایا. یہ مت سمجھنا کہ ساری زندگی پھولوں پہ گزری. یہ عرس وغیرہ یہ سارے کام بعد میں ہوتے ہیں، ورنہ ڈھیر سارے صوفیہ ایسے ہیں جنہوں نے روڑے کھا کے وقت گزارا، بڑے ٹھیک ٹھاک روڑے کھائے، بڑی تکلیفیں برداشت کی. اور ان کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو بڑا کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، بڑے معاملات ہوئے. ایسا نہیں یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ بڑا مشکل کام ہے، اس سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے. لیکن ڈیوٹی کریں، کوئی کام کریں، کچھ اپنے ذمے لیں. یہ جو ہم وقت گزار رہے ہیں نا جی، آپ یہاں کو بیٹھے کہتے ٹائم پاس کر رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں اتنا ٹائم کہاں سے آیا جو آپ کو پاس کرنا پڑا.
بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں بور ہو رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں یار بور ہونے کا ٹائم بھی تو ہونا چاہیے نا بندے کے پاس. آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے اس لیے بور ہو رہے ہیں، ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا بور ہونے کا. تو جب کوئی کام کرنا ہے آپ نے، جب آگے بڑھنا ہے، کچھ مقاصد حسنہ حاصل کرنا ہے، کچھ امور خیر سر انجام دینے، زندگی میں ان کو طے کریں اور ان پر کام شروع کر دیں. دھوپ بھی آئے گی، چھاؤں بھی آئے گی، سکھ بھی آئیں گے، دکھ بھی آئیں گے، لیکن قافلہ رواں دواں رہنا چاہیے.